نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، جس ہستی کو میں نے اپنا عنوان بنایا انہی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کچھ شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات غور سے سماعت کیجیے گا. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم متقیوں کو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائیں گے جیسے کہ مہمان ہوتا ہے. اللہ خالق کائنات اپنی بارگاہ میں متقیوں کو مہمان بنا کر کے بلائے گا، اور مہمانوں میں عظیم مہمان وہ ہوتا ہے جو دلہا بن کر کے جاتا ہے. تو
تو ترجمہ یہ نکلے گا کہ ہم متقیوں کو اپنی بارگاہ میں دلہا بنا کر کے بلائیں گے. ہم متقیوں کو اپنی بارگاہ میں دلہا بنا کر کے بلائیں گے. حضرات محترم یہ متقی ہے کون؟ تو اللہ خالق کائنات ہی کا قرآن مجید پکار کر کے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ میرے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی بات کا ڈر اور غم. اللہ اکبر. اے خالق کائنات، پھر ولی کون ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ایمان والا ہوتا ہے اور وہ تقوی گزار ہوتا ہے، وہ تقوی والا ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے. حضرات محترم، پرہیزگار اللہ کا ولی ہے، اور پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں جب بلایا جائے گا، جہاں پر کوئی پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، جہاں پر کوئی تڑپ رہا ہوگا، جہاں پر کسی کی زبان لٹک رہی ہوگی، کوئی اندھا اٹھایا جا رہا ہوگا، کسی کو جس حالت میں مرا تھا اس حالت میں، چاہے وہ غلط ہی حالت کیوں نہ ہو، چاہے وہ بری ہی حالت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناپسندیدہ حالت ہی کیوں نہ ہو، جس حالت میں مرا ہے، جس گناہ کو کرتے ہوئے مرا ہے یا پھر جس نیکی کو کرتے ہوئے مرا ہے، جس سعادت کے ساتھ مرا ہے، اس حالت میں اٹھایا جائے گا. اسی وقت اللہ خالق کائنات، اسی وقت کے لیے اللہ خالق کائنات فرماتا ہے ہم اپنے ولیوں کو، ہم اپنے تقوی گزار بندوں کو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے بندوں کو کوئی عام حالت میں نہیں بلکہ سجا سوار کر کے دلہا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، دلہا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے. حضرات محترم، یہ متقیوں کا حال ہے، یہ پرہیزگاروں کا حال ہے. اور جو اللہ خالق کائنات ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا وہ اور بات ہوگی، جو ان کی شان بیان فرمائے گا وہ اور بات ہوگی. بالخصوص اللہ خالق کائنات نے تو قرآن ہی میں بیان فرما دیا کہ میرا ولی وہ ہوتا ہے جو نہ ڈرتا ہے نہ غم کھاتا ہے. کیوں؟ کہ خوف خدا اس کے دل میں بس گیا ہے، اور خوف خدا جس دل میں بس جائے وہ دوسرا خوف اپنے اندر جمنے نہیں دیتا، اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتا. تو حضرات محترم، پتا چلا اللہ سے ڈرنے والے کا نام ولی ہے، اللہ کی بات ماننے والے کا نام ولی ہے، اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرنے والے کا نام ولی ہے. جب انسان یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے گناہ خود بخود انسان سے دور چلے جاتے ہیں اور نیکیاں قریب آتی چلی جاتی ہے. حضرات محترم، طہارت انسان کی رگ رگ میں بس جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، ایک پٹھان گھرانہ ہے، پٹھان گھرانے میں ایک اللہ کا ولی ایسا جنم لیا جس کو گھر والے مختار کے نام سے جاننے لگے. لوگوں نے دعاؤں میں مانگا تھا اے خالق اکبر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اے خالق کائنات تو نے جس کو عظمت و شان و شوکت والا نبی بنا کر کے بھیجا اس کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں ان کے بارے میں ان کے خلاف بکی جاتی ہے. خالق اکبر کوئی رہنما بھیج دے. اللہ خالق کائنات نے ایک مختار نام کا بیٹا اس پٹھان گھرانے میں بریلی شریف کی سرزمین پر پیدا فرمایا جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جاننے لگی. وہی اعلیٰ حضرت نے اپنے مشن کو جاری رکھا، محبت رسول کا پیغام دیتے رہے، عظمت رسول کی، عظمت رسول کے نعرے اپنی زبان پر گنگناتے رہے. اور ان کے انتقال جب ہوا لوگ کہنے لگے مشن اعلیٰ حضرت ختم ہو جائے گا، مشن اعلیٰ حضرت کا نام بھی باقی نہیں رہے گا. اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا، جن کو نوری میاں کہا جاتا ہے، جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، انہی کے وہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نے وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم تھاما. تو لوگ کہنے لگے ہم شبیہ اعلیٰ حضرت یہاں پر جلوگر ہے اور علوم اعلیٰ حضرت کے مظہر یہاں پر جلوگر ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ختم
اکبر، کیونکہ ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند نے علم کو ہاتھ میں اٹھا کر کے رکھا ہے. جب ان کا وصال ہونے لگا، جب ان کا وصال ہونے والا تھا، اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے اب کیا ہوگا سنیت کا. سنیت کا علم تھامنے والا جو مسلک حنفیت ہے، جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں پہچان کی طور پر رکھا گیا ہے، اب اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کی پکڑ کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ تو کسی نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اسی گھرانے میں ایک پیارا سا خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے. دنیا اس کو تاج الشریعہ کہہ کر پکارے گی. وہ آیا ہے اور آ کر کے ایسا علم بلند کرے گا کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی یاد رکھیں گے، پرائے تو پرائے، جو قریب تو قریب ہے، دور والے بھی یاد رکھیں گے کہ اس نے واقعی احمد رضا کی نسل ہونے کا، احمد رضا کی نسل ہونے کا، احمد رضا کے خون ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت رضوان کے گھرانے میں ایک بیٹا مفسر اعظم ابراہیم رضا جیلانی کے گھر میں پیدا ہوئے. کون؟ ایک محمد نام کا بیٹا، ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد اس کا نام خاندان والوں نے پکارنے کے لیے محمد اسماعیل رکھا. اللہ اکبر. حضرات گرامی، محمد اسماعیل خاندان والے پہ رہے ہیں. عوام آپ کو تاج الشریعہ، خواص آپ کو تاج الشریعہ کہہ رہی ہے، اور آپ کا عرفی نام جو عوام نے رکھا وہ اختر رضا خان رکھا گیا. اللہ اکبر. حضرات محترم، یہی بیٹے نے جو کمال دکھایا وہ کمال بڑا عجیب تھا. ماں کی گود میں آپ نے ناظرہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا. پتا چلا ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ماں کا علم والا ہونا ضروری ہے. ماں اگر غلط ہوگی تو غلط روش کی طرف اپنی اولاد کو لے کر کے جائے گی. ماں اگر جاہل ہوگی تو جہالت کی طرف اپنی اولاد کو لے کر کے جائے گی. ماں اگر بیکار ہوگی معاذ اللہ رب العالمین تو بیکاری کی طرف اپنی اولاد کو لے کر کے جائے گی. ٹھیک اسی طریقے سے ماں اگر عالمہ ہوگی تو علم کی طرف اپنی اولاد کو لے کر کے جائے گی. ماں اگر ولیہ ہوگی تو ولایت کی طرف اپنی اولاد کو لے کر کے جائے گی. ماں اگر عاشق رسول ہوگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اپنے بیٹے کو دلائے گی، اپنی اولاد کو دلائے گی. عظمت رسول اپنے بچے کے سینے میں وہ ٹھوک ٹھوک کر کے ڈالے گی. عظمت رسول، محبت رسول کے جام وہ ہر وقت اپنی اولاد کو پلاتی رہے گی. اسی لیے کہا گیا ماں کا سترا ہونا بچے کے سترا ہونے کے لیے ضروری ہے. بچے کے علم والے ہونے کے لیے ماں کا علم والا ہونا ضروری ہے. حضرات محترم، ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ اختر رضا خان علیہ الرحمت رضوان جب پیدا ہوئے، ماں کے پاس ناظرہ قرآن شریف صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ میں پڑھا. ماں کے پاس میں صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ میں پڑھا. جب قرآن شریف مکمل ہوا، قرآن شریف کے ساتھ ساتھ اور بعد میں بھی جو وقت بچا، آپ نے ماں کے پاس اردو ادب کی کتابیں پڑھی. ماں کے پاس اردو ادب کی کتابیں پڑھی. پھر اس کے بعد والد بزرگوار نے ابراہیم رضا جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مفسر اعظم کہلائے جاتے ہیں. حضرات محترم، حضرت اختر رضا خان کے والد نے مدرسہ منظر الاسلام میں داخلہ دلایا. وہاں پر فضیلت آپ نے حاصل کی. فضیلت وہاں پر جب حاصل ہوئی تو مولانا فضیلت الشیخ عبد التواب صاحب مصری جو ان کے استاد تھے ازہری میاں کے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم رضا آپ کا بچہ بڑی ذہانت رکھتا ہے، آپ کا بچہ بڑا کمال کا ذہن رکھتا ہے، آپ کا بچہ جو سبق دیا جائے فوراً یاد کر لیتا ہے، جتنی توقع رکھی جاتی ہے اس سے بہتر یاد کر کے سناتا ہے، بڑا کمال کا ہنر دماغ کے استعمال کا اس کے اندر ہے. اے ابراہیم رضا، تمہارے بیٹے کا داخلہ میں چاہتا ہوں کہ مصر میں جامعۃ الازہر کے اندر ہو جائے. مصر میں جامعۃ الازہر کے اندر ہو جائے. اللہ اکبر. وہاں پر ابراہیم رضا والد بزرگوار آپ کے، انہوں نے داخلہ کرایا. وہاں پر جو دوست احباب تھے، جو مصری لوگ تھے، جو عربی وہاں پر بچے پڑھ رہے تھے، 40,000 طلبہ وہاں پر موجود تھے. 40,000 طلبہ کے بیچ میں یہ ہندوستانی بچہ
وہ بلاغت والے انداز میں عربی زبان میں آپ ان سے بات چیت کرتے تھے کہ اہل عرب کے بچے یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی نسل کا یہ پٹھان والا بچہ، ہندوستانی بچہ، پٹھان نسل کا یہ بچہ اتنی زبان زبردست رکھتا ہے کہ عربی زبان میں اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ جس طرح ہم بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہم عربی کی نسل ہے، ہم سے بہتر یہ بچہ گفتگو کرتا ہے۔ ارے بھائی ذرا بتا تو صحیح، تو نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ کہنے لگے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی دیش کے ایک مدرسہ منظر الاسلام میں حاصل کی ہے۔ لوگ وہاں کے بچے حیران ہو گئے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کتنی عظیم طریقے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رش کرنے لگے وہاں کے دوست اور وہاں کے آپ کے اعزاء۔ 40,000 بچوں میں جب یہ بچہ یہ علامہ اختر رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جب پڑھ رہے ہیں، دوسرا سال کا سالانہ پرچہ آتا ہے، اس میں امتحان میں جب آپ اپنا ہنر دکھاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ ہوشیار، خبردار، کوئی اور نہیں، اول درجے پر، اعلیٰ درجے پر اگر کوئی ٹاپ کیا ہے تو وہ بریلی شریف، ہندوستان کے بریلی کا رہنے والا بچہ ابراہیم رضا کا بیٹا وہ اختر رضا خان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرے سال جو آخری سال آپ کا تھا، اس سال بھی یہی اعلان ہوا کہ ان 40,000 بچوں میں سب سے زیادہ مارک اگر کسی نے حاصل کیے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی نے زیادہ تر اگر صحیح طریقے سے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، وہ کوئی اور نہیں، پٹھان گھرانے کا بچہ، ہندوستان سے بریلی کی سرزمین سے آنے والا بچہ جس کا نام محمد اسماعیل اختر رضا خان ہے، وہ سب سے اول درجے پر 40,000 بچوں میں مہارت حاصل کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جب یہی اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا کھلتا ہوا پھول جب عروج پانے لگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا الذین آمنوا وکانوا یتقون پر اتنا عمل کرنے لگا کہ مولانا اجمل رضا خان جو کہ آج بھی اس دور میں موجود ہے اور حضرت کے شاگرد ہے، پاکستان کی سرزمین پر ہے۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ میری علامہ تاج الشریعہ مرشد گرامی سے جب ملاقات ہوئی، میں نے ان کی نماز کو دیکھا تو نماز میں اتنا تقویٰ، نماز میں اتنی طہارت کہ لوگ سجدے کے لیے قیام سے، سجدے کے لیے قومے سے جب جاتے ہیں، قومے سے سجدے کی طرف جاتے ہیں تو دونوں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اٹھتے ہیں قیام کی طرف سجدے سے تو دونوں گھٹنے اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے تاج الشریعہ کو پہلی مرتبہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں تھا، وہ کتاب میرے نظر سے گزری ہی نہیں تھی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ فلاں مولانا سے ہم نے سوال کرے، انہوں نے جواب نہیں دیا، فلاں مولانا سے ہم نے سوال کیے، انہوں نے کتاب کا بہانہ کر دیا۔ یاد رکھے ہر سوال عالم کی نظر سے نہیں گزر سکتا، ہر سوال بڑے سے بڑے مفتی کی نظر سے نہیں گزر سکتا، وہ سوال جو کہ ایک جاہل کی نظر سے گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ اقتدا، یہ امام کسی ایک کو نہیں مانتا، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ آج اس کا ذائقہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا لے گے، دوسرے کا ذائقہ آئے گا، پھر وہ الگ الگ مسئلے بیان کرے گا، تیسرے کا ذائقہ لے گے، پھر اس کو وہ الگ الگ مسئلے بیان کرے گا۔ اسی طریقے سے الگ الگ مسئلے، الگ الگ لوگوں سے گنے چنے مسئلے کھوج کر کے نکالے ہوئے اور سیکھے ہوئے مسئلے اس کو سب پتا ہو جاتے ہیں۔ بیچارہ ایک عالم ہے، انہی گنے چنے مسئلوں میں سے اگر مسئلہ سامنے آ جائے فوراً جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ ہر بات نظر سے نہیں گزرتی۔ علامہ اجمل رضا قادری جن کی ویڈیوز آج سوشل میڈیا پر عام طور پر دیکھی جاتی ہے، آج شاگرد بھی ہے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ حضرات محترم، آپ نے کہا انوکھا انداز میں نے میرے پیر کے اندر دیکھا، وہ یہ کہ لوگ قیام سے قومے سے سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، دونوں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور سجدے سے قیام کی حالت میں جاتے ہیں، دونوں گھٹنے ساتھ میں اٹھا لیتے ہیں۔ میرے پیر کا انداز یہ تھا کہ بیٹھتے قومے سے سجدے کی طرف تو پہلے سیدھا گھٹنا ٹیک دیا کرتے تھے، پھر الٹا گھٹنا ٹیکا کرتے تھے، اور پھر جب اٹھتے سجدے سے قیام کی طرف تو پہلے الٹا گھٹنا اٹھاتے، پھر سیدھا گھٹنا
شیخ یہ انداز کیا ہے؟ اب تک کہ ہم نے تو یہی سنا کہ دونوں گھٹنے ٹیک کر کے سجدے میں جاؤ، دونوں گھٹنے اٹھا کر کے سجدے سے اٹھ جاؤ۔ اے میرے شیخ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک پہلے ایک پھر دوسرے میں دوسرے کو اٹھانا، یہ بات کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا اس انداز سے اگر کوئی سجدے میں جاتا ہے پہلے سیدھا گھٹنا ٹیکتا ہے، بعد میں الٹا گھٹنا ٹیکتا ہے، اور سجدے سے اس انداز سے اٹھتا ہے کہ پہلے الٹا گھٹنا اٹھاتا ہے اور پھر بعد میں سیدھا گھٹنا اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مستحب ہے، یہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرات محترم، پھر تاج الشریعہ نے اتنا عمل کر کے دکھایا، جب سے فتویٰ دیا کہ فوٹو کشی حرام ہے، فوٹو نکالنا حرام ہے، تاج الشریعہ نے کبھی کسی کو اپنا فوٹو نکالنے نہیں دیا۔ تاج الشریعہ نے کبھی کسی کو اپنا فوٹو نکالنے نہیں دیا۔ جب سے آپ نے مائک پر نماز کا فتویٰ دیا، آپ نے کبھی بھی مائک پر نماز نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ حضرات محترم، تاج الشریعہ نے جو اپنی زبان سے اعلان کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور یہ کروں گا بھی نہیں اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دوں گا، تو حضرات محترم اس بات پر سب سے پہلے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرات محترم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ خالق کائنات قیامت کے دن میدان محشر میں دلہا بنا کر کے متقیوں کو اٹھائے گا۔ یہی تاج الشریعہ ہے۔ جب تقوی کوٹ کوٹ کر کے آپ کے اندر بھر گیا، لوگ آپ کو تاج الشریعہ فخر ازہر کے نام سے جاننے لگی، لوگ آپ کو شیر اہل سنت کے نام سے جاننے لگی۔ اس وقت حال یہ تھا، اللہ اکبر، آپ کے چرچے زیادہ ہونے لگے۔ جب ظاہر سی بات ہے چرچے زیادہ ہونے لگے تو چوچرا کرنے والے بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب ہتھیلیوں پر اٹھانے والے اٹھانے لگے تو انگلیاں دکھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ تو تاج الشریعہ کا یہی حال ہونے لگا، لوگ انگلیاں دکھانے لگے اور کچھ نے ہتھیلیوں پر اٹھا کر کے ماتھے کا اور سر کا تاج بنا لیا اور تاج الشریعہ کہہ کر کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر، اس وقت ایک پاکستان کا رہنے والا ایک انجینئر شخص تھا، انجینئر کی پد پر ایک شخص تھا، اس نے تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کر کے اپنے گاؤں شہر واپس آیا تو کسی نے کہا کہ ارے یار کس کی بیعت کر لی ہے؟ جو خود اندھا ہے معاذ اللہ رب العالمین، جو خود آنکھوں سے نابینا ہے، جس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، تم اس کے مرید بن کر کے آئے ہو، جس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کس نے ہاتھ دیا ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کون تھا، اور وہ تم کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آئے ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے بڑی دور سے ہاتھ دینے کے لیے ہاتھ بھی جاتا نہیں ہے، بڑی دور سے کسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے مرید ہو جاتے ہیں، یا پھر رسی اور صافہ پکڑ کر کے کپڑے میں ڈھک کر کے مرید بنا دیا جاتا ہے، کیا اسی طریقے سے مرید بنا جاتا ہے؟ ارے آؤ آؤ کسی کا مرید بن جاؤ۔ پاکستان کی سرزمین پر بہت بڑے پیر ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے بڑے بڑے ہیں کہ ہمیشہ پڑے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک شپ شپ والی سرکار بھی اس وقت اس دنیا میں اس وقت اس زمین پر موجود ہے، بس اس طریقے سے تسبیح پھیرتی ہے، نہ جانے کیا پڑھ رہا ہے۔ ایک جنات بھی ہو تو اتنی اسپیڈ میں وہ نہیں پڑھ پائے گا، اس طریقے سے تسبیح پڑھتا ہے اور شپ کر کے ایسی پھونک مارتا ہے کہ اس کی پگار کھانے والے، اس کی پیمنٹ کھانے والوں کو بچتا آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہم فلاں فلاں جن ہیں، ہم حضرت کے حکم سے جا رہے ہیں، ہم فلاں فلاں بیماری میں مبتلا تھے، ہمیں شفا مل گئی ہے ایک پھونک سے۔ اللہ اکبر، اس کا پردہ فاش ہوا تو ایک لٹکن چھا پیر وہاں پر موجود ہو گئے۔ ایسے ایسے ڈھونگی پیر آپ کو اس جاہل وہاں پر اس زمین پر ملے گے کہ ناٹک کرنے میں ایک نمبر وہاں کا آتا ہے۔ لٹکن چھا پیر بھی اس دور میں موجود ہے۔ حضرات محترم، اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، کسی عالم کو میرے سامنے بٹھا دو، کسی متقی کو میرے سامنے بٹھا دو، کسی فاضل کو میرے سامنے بٹھا دو، میرے علم کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ کسی بڑے جیم میں جانے والے بڑے باڈی بلڈر کو میرے سامنے بٹھا دو، میں ایک ہاتھ سے لٹک کر کے جتنے وقت تک جھولا جھول سکتا ہوں، کوئی میرے مقابلے میں جھولا نہیں جھول سکتا، میرا ہاتھ بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور پھر وہی جاہل شخص کہتا ہے 100 چھپکلیاں میں کھا کر کے دکھاتا ہوں، کون ہے جو میرے برابر میں کھا کر کے بتائے، اور 100 بچھو 100 سانپ میں کھا کر کے بتا سکتا ہوں، ڈھیر سارا کھانا میں کھا کر کے بتا سکتا
کرتا ہوں. ہم نے کہا اے جاہل, اے بے بس, اے بے عقل سے بے بس شخص, سن, زیادہ کھانا انسان نہیں کھاتے, جنات کھایا کرتے ہیں, انسان نہیں کھاتے. اور رسول ہاشمی علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سات آٹے بھر کر کے مسلمان نہیں کھاتا بلکہ کافر ہی کھا سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, جناتوں کو زیادہ کھانا لگتا ہے, جناتوں کو عجیب و غریب قسم کا کھانا لگتا ہے, اور جنات جس کے اوپر حاوی ہو جائے تو پھر وہ ایسا کارنامے کر کے دکھا بھی دیتا ہے. اور یہ منظر ہم نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو روٹیوں کی ردیوں پر ردیاں کھا لیتے ہیں, شیطان حاوی ہونے کے بعد, جن حاوی ہونے کے بعد, ہم نے ان کے منہ سے خود سنا ہے کہ ہم نے اتنی روٹیاں, اتنی ردیاں بھر بھر کے روٹیاں ان کو خود کھاتے دیکھا ہے, پھر بھی ان کا پیٹ بھرا نہیں ہے. اللہ اکبر. بہرحال جاہل لوگ وہاں پر موجود ہیں, بہت سارے ڈھونگی پیر بہت سارے موجود ہیں. کسی نے کہا اندھے کی بیعت کر کے آیا ہے جو تجھے پہچانے گا بھی نہیں, جو تجھے جانتا بھی نہیں, جو تجھے دیکھ بھی سکا نہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, کسی نے کہہ دیا, وہ مان گیا کہ ہاں دراصل بات تو صحیح ہے, جس سے مرید ہوا جا رہا ہے اس کا دیکھنا ضروری ہے, اس کی طہارت تبھی مانی جائے گی جب وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, علامہ اختر رضا خان قادری علیہ رحمت رضوان کا یہ مرید جو ابھی مرید بنا تھا, گھر پر گیا, جا کر کے سو گیا, خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ علامہ تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا جلوہ اسے دکھائی دیا ہے. علامہ تاج الشریعہ نے کہا اے میرے بیٹے بتا تو صحیح, یہی باتیں ہو رہی تھی نا کہ جس کو دکھائی نہیں دیتا اس سے مرید بننے کا کیا فائدہ ہے. سن لے, میدان محشر میں تو یہ کیا کہتا ہے کہ مجھے تجھے کیا کہا ہے کہ جس کو دکھائی نہیں دیتا اس سے مرید بننے کا کیا فائدہ. تیرے دائیں میں جو بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا, مرید بنتے وقت تیرے بائیں میں جو بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا. تاج الشریعہ کی زبانی, تاج الشریعہ کا خواب سنو, تاج الشریعہ کے مرید کا خواب سنو کہ ایک تاج الشریعہ ہے جو 1400 سال کے بعد حضور کی امت میں آنے والا شخص ہے, ایک پیر ہے. اور نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھانے والوں, ذرا یہ تو دیکھو نبی کے علم غیب کے پہرے داروں کا حال کیا ہے, نبی کے علم غیب پر جو پہرے داریاں کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے, کہاں پر موجود ہے اور کہاں کی خبر, کہاں پر کس انداز میں کس کو دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تو مجھ سے مرید بننے آیا تھا, دائیں میں جو بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا, بائیں میں جو بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا, پیچھے جو بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا, آگے تیرے جو بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا. اور سن, تو کیا کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں, مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. کل بروز محشر تو جہاز سے بھی جب میں غفیر سے مجھ کو آواز لگائے گا اے میرے پیر تاج الشریعہ مدد فرمائے, تو میں وہاں ڈھونڈتے ہوئے تیری مدد کرنے کے لیے آؤں گا. یہ تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ہے. ان کا حال جب یہ ہے تو پھر ان کے جد امجد کا حال کیا ہوگا, پھر ان کا حال کوئی بتا نہیں سکتا. تو ان کے نانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کا حال کیا ہوگا, جب ان کا حال کوئی بتا نہیں سکتا. پیرانے پیر کا حال کیا ہوگا, اللہ اکبر. حسین شہید اعظم کا حال کیا ہوگا, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رفعتیں کیا ہوگی, پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کا حال کیا ہوگا. ان کے علم غیب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. حضرات محترم, ذرا سوچنے جیسی بات ہے. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے, پیر دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, آپ کو نہیں پتا فرید پور جو کہ یو پی میں موجود ہے, یو پی میں فرید پور ہے. حضرات محترم, یو پی کی سرزمین پر جب فرید پور میں حضرت تاج الشریعہ کی گاڑی جب پہنچی نا, تاج الشریعہ نے کہا مجھے طہارت لگی ہے, مجھے حاجت ہے, گاڑی رکاؤ. تو سامنے ایک گاؤں آنے والا تھا, اس گاؤں میں مسجدیں نظر آئی, اس گاؤں میں مسلمانوں کی آبادیاں نظر آئی. ان لوگوں نے روکنا چاہا, تاج الشریعہ نے کہا نہیں, یہاں پر نہیں روکا جائے, یہاں پر نہیں روکا جائے. پھر آگے دوسرا گاؤں آیا, وہاں پر روکا گیا. تو پھر تاج الشریعہ نے کہا نہیں, مجھے آگے رکنا ہے. تو اللہ اکبر. اسی طریقے سے فرید پور کے پاس میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا جہاں پر کوئی مسلمانوں کی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی, جہاں پر سے کوئی مسجد کے مینار و گنبد نظر نہیں آ رہے تھے. تاج الشریعہ نے کہا اس قصبے میں رکایا جائے, اس گاؤں میں رکایا جائے, میں یہاں پر رکوں گا, اپنی حاجت کو پوری کروں گا. اللہ اکبر. تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گاڑی سے اترے. گاڑی سے اترنے کے بعد وہ ایسا گاؤں تھا کہ اس میں 4 سے 10 گھر صرف مسلمانوں
مسلمانوں کے تھے، باقی آبادی سارے کافروں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ایک گھر کے پاس گئے جس گھر کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی کچی پرانی نظر آ رہی تھی، جس کا دروازہ بھی صحیح طریقے سے موجود نہیں تھا۔ اس دروازے پر دستک دی گئی، اس دروازے کے اندر سے کنڈی کھولی گئی۔ جب کنڈی کھول کر کے عورت، جو بڑھیا عورت تھی، وہ پردے کے اندر چلی گئی۔ تاج الشریعہ کے بارے میں کہا گیا کہ میرے شیخ یہاں پر طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وضو کریں گے، اپنا کام کر کے نکل جائیں گے۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ عورت نے پوچھا یہ کون مولانا ہے، یہ کون پیر صاحب ہے، ان کے پیچھے اتنے علماء کی تعداد کیوں ہے، اتنا لوگوں کا جمع کثیر کیوں نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت لوگوں نے کہا تھا یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ وہ ہے جس کو اس دور میں لوگ تاج الشریعہ کے نام سے پکارتے ہیں، امام احمد رضا کے پوتے کے نام سے پکارتے ہیں، اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی، اختر رضا خان کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ وہی تاج الشریعہ ہے کہ جن سے میں 30 سال پہلے مرید ہوئی تھی، 30 سال پہلے مرید ہوئی تھی۔ تاج الشریعہ نے اپنی حاجت کو پوری کیا، وضو کیا، اور اس عورت نے کہا کہ یہی وہ شخصیت ہے 30 سال پہلے ان سے میں مرید ہوئی تھی، اور میں اپنے بڑھاپے میں یہی دعا کرتے رہی ہوں کہ اے اللہ مرنے سے پہلے میرے پیر کا دیدار مجھے ہو جائے، مرنے سے پہلے میرے پیر کا دیدار مجھے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تاج الشریعہ وضو کر کے جانے لگے۔ آپ پردہ اتنا کرتے تھے کہ عورتوں کی طرف نگاہ نہیں، عورتوں کے کلام کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تاج الشریعہ وضو کر کے نکل ہی رہے تھے، شکریہ ادا کیا نکل رہے تھے۔ تاج الشریعہ سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے میرے شیخ، میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی باندھی ہوں، میں آپ کی غلام ہوں، میرا سلام قبول کیجئے۔ تاج الشریعہ جواب دے کر کے کہتے ہیں اے عورت گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، جہاں تیری میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہم میدان محشر میں ملیں گے اور تجھ کو پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، پیر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا نہیں ایسی ہی حالت اس ورنگاؤں کی سرزمین پر بھی ہوئی تھی کہ ایک پیر کو کسی مرید نے، جب پیر نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے تو نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، مجھے شادی میں بھول گیا، اس وقت مرید نے کہا تھا کہ حضرت یہاں پر اس دوست کے، اس شہید کے یہاں پر دوست بھی موجود ہے، یہاں پر اس کے عائشہ واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرات محترم، اس دوست نے کہا تھا حضرت مجھ سے کیا ہوا، میں آپ کو شادی میں نہ بلا سکا، آپ میرے جنازے میں ضرور آئیں گے، آپ میرے جنازے میں ضرور آئیں گے، میری میت میں ضرور آئیں گے۔ وہ نوجوان جب شہید ہو گیا تو پھر شہید ہوتے وقت، انتقال کے وقت اس نوجوان نے پکارا تھا یا جیلانی سرکار، یا جیلانی سرکار، یا جیلانی سرکار، 3 مرتبہ کہا تھا۔ ادھر ٹرین آنے والی تھی، اچانک پتا چل گیا کہ ٹرین کا وقت کافی لمبا ہو گیا ہے، ٹرین لیٹ آئے گی، کہیں اور جانا تھا۔ ادھر فون آیا، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، میرے مرید نے مجھے عقیدت سے پکارا، اس کی عقیدت کو آج پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو لوگوں نے یہ بتایا کہ جتنی مصیبتوں میں صبر کرتے ہوئے، جتنی گرمی میں، شدت گرمی میں صبر کرتے ہوئے ہم نے جیلانی سرکار کو عارف کے جنازے میں دیکھا ہے، کہیں اور نہیں دیکھا ہے، کہیں اور نہیں دیکھا ہے۔ پتا چلا پیر ایسا بناؤ جو روشن ضمیر ہو، پیر ایسا بناؤ جس کے چلنے سے تقویٰ جھلکتا ہو، جس کے پھرنے سے تقویٰ جھلکتا ہو، جس کی عبادتوں سے سنت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم قیامت کے دن اپنے ولیوں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو دلہا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایک سانس میں سگریٹ پینے والا ولی نہیں ہوتا، یہاں پر بیٹھ کر کے مکے مدینے میں نماز پڑھنے والا ولی نہیں ہوتا، انگوٹھیاں زیادہ پہن کر، ہاتھوں میں کڑے اور زنجیریں پاؤں میں ڈال کر کے بیٹھنے والا ولی نہیں ہوتا، چرس، بھنگ اور دارو وغیرہ پی کر کے اپنے لفاظی جھاڑنے والا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ایمان والا ہوتا ہے اور تقویٰ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے اقوال
اور عمل پر ہمیں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ولیوں کی محبت میں جلائے اور ولیوں کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل سنت والجماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر پنجتن پاک کے صدقے قائم و دائم عطا فرمائے۔